بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب غیبت نعمانی صفحہ نمبر 408، مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ سے ایک حدیث لے کر حاضر ہوا۔ یہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے کہ مومنین جو ہیں، جو مولا کے ظہور کے منتظر ہیں، ان کے حوالے سے اوپر اسناد راویوں کی، اور یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پرندوں میں شہد کی مکھی کی مانند ہو جاؤ، اگرچہ پرندوں میں سے ہر ایک اس کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن اگر پرندے یہ جان لیں کہ اس کے شکم میں کیا کیا برکتیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر وہ اس کو کبھی حقیر و کمزور نہ سمجھیں گے۔ تم لوگ زبانی اور جسمانی طور پر تو لوگوں سے میل ملاپ رکھو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے اعتبار سے الگ رہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو، یعنی ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکو گے جب تک کہ تمہارا حال یہ نہ ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو، ایک دوسرے کو جھوٹا کہو اور گھٹ کر اتنے رہ جاؤ جیسے آنکھ میں سرما یا کھانے میں نمک۔ میں ایک مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ اناج ہے۔ اس نے اناج اور غلہ کو چھان پھٹک کر اپنے گھر میں کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا، جو عرصہ دراز تک وہاں رکھا رہا۔ اس کے بعد جب اس نے اناج کو پلٹ کر دیکھا تو اس میں گھن لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے اس کو وہاں سے پھر نکالا اور چھان پھٹک کر گھن سے صاف کیا اور پھر اسی مکان میں رکھ دیا، اور وہ کچھ عرصہ تک یوں ہی رکھا رہا۔ پھر وہ مکان میں گیا اور اناج کو دیکھا تو گھن لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے اناج کو پھر نکالا اور گھن کو اس میں سے نکالا اور صاف ستھرا کر کے پھر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور وہ اسی طرح مسلسل کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اناج مقدار میں صرف ایک گٹھڑی رہ گیا جو گھن لگنے سے محفوظ رہ گیا۔ اسی طرح تم لوگوں کو بار بار چھانٹا جائے گا، تم لوگوں کو بار بار چھانٹا جائے گا، تم لوگوں کو بار بار چھانٹا جائے گا، اور چھٹتے چھٹتے تمہارا ایک مختصر سا گروہ رہ جائے گا، اور یہ وہ چنیدہ لوگ ہوں گے جنہیں کوئی فتنہ گزند نہ پہنچا سکے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج کے دور میں جو مولا کے سچے منتظرین ہیں، وہ کسی غیر کا دامن نہیں تھام کے نیا رستہ اختیار کر لیتے، بلکہ وہ مولا کے منتظر ہیں اور مولا کے ہی دامن کو تھام کر رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو گھن لگنے والا اناج اور غلہ ہے نا، ان میں سے وہی لوگ شمار ہوتے ہیں ایسے جو کسی غیر کا دامن پکڑ کر نکل جاتے ہیں۔ مولا کے جو سچے منتظرین ہیں، وہ صرف مولا کے ہی دامن کو تھامے رکھتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے تمام دور سے گزر جائیں گے، اور وہ ایک گٹھڑی کی مانند جو مولا نے مثال دی ہے، جو گھن لگنے سے محفوظ رہ گیا، اسی طرح کے ہوں گے۔ انہیں کوئی فتنہ کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ جو مرضی زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہ اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں، اور یہ کسی غیر کے دامن کو کبھی نہیں تھامیں گے۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائے انشاءاللہ و مولا۔ یا علی مدد۔ مومنین کرام، یہ کتاب غیبت نعمانی سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے۔ اردو ترجمہ غیبت نعمانی کا صفحہ نمبر 408 اور 409۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، یا علی مدد۔